اگلا سوال یہ ہے کہ نیاز کی کیا حقیقت ہے؟ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیاز کے لفظ سے ہی آپ اندازہ لگائیں، اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ شریعت ہوتی تو ہمارا دین سارا قرآن و سنت میں ہے۔ یہ لفظ ہی عربی کا نہیں ہے، غیر عربی ہے۔ تو آپ یہیں سے سمجھ جائیں کہ یہ الفاظ ہی جب عجم کی سمجھو کہ ایجاد کردہ ہیں تو اب اس کا شریعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہیں سے تھوڑا سا بندے کو انڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ چیز شریعت نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلی بات، نیاز کی کیا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بطور نیاز؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ خیرات کر رکھیں گے، نظر اللہ نیاز حسین، یہ اللہ کی نظر ہے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ پھر یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ دیکھو ہم مسلمان مرضی کے بندے تو نہیں ہیں، ہم اللہ رسول کی تعلیم کو اختیار کرنے والے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا آئیڈیل نبی کریم علیہ السلام ہے، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کے زمانے میں کوئی یہ نیاز کی رسم تھی؟ یہ نیاز والا معاملہ تھا کہ یہ اللہ کی نظر ہے اور یہ نیاز فلاں کی ہے؟ یہاں پر بھی جب رک کے سوچتے ہیں، چاہے کسی مکتب فکر کا عالم یہاں پر آ کے بھی سوچے، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس چیز کی دلیل نہ نبی کریم علیہ السلام سے ہے، نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ اہل بیت اطہار سے ہے۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتاؤ، جب ان تینوں کے زمانوں میں جس عمل کا وجود نہ ہو وہ کیسے دین ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے صحیح اور جائز ہو سکتا ہے؟ پھر اس سے اگلی بات یہ، ہمارے ہاں جو عمومی طور پر نیاز کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نظر اللہ، یہ اللہ کی نظر ہے۔ نیاز حسین، اس سے نہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نیاز ہے، جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی عبادت کرو تو خالص اللہ کے نام کرو۔ اللہ کے علاوہ آپ کوئی قربانی کرتے ہیں، کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ غیر مقبول ہے، وہ مردود ہے۔ بلکہ اللہ پاک نے تو سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی ہے، جب کوئی معاملہ اس کی طرح منسوب ہوگا تو یہ حرام ہے۔ اب کس کی طرح بھی منسوب ہو، تو اب اگر ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس چیز کو منسوب کرتے ہیں تو دین نے تو ہمیں اجازت ہی نہیں دیا کہ کسی عبادت کو آپ کسی بندے کی طرح منسوب کریں۔ اچھا، اس میں یہ ہے، میں ایک مفتی کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے مراد اس قسم کی نیاز نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ اگر آپ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیں گے پھر یہ چیز حرام ہے، پھر وہ اس آیت کے زمرے میں آتی ہے۔ باقی اگر کوئی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی کی طرف بھی منسوب کرے تو وہ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی مفتی صاحب کی بات بالکل غلط اور نبی کریم اسلام کی تعلیم کے منافی ہے، کیونکہ نبی کریم اسلام نے کیا فرمایا؟ اس نبی داؤد کی بڑی معروف حدیث ہے کہ نبی کریم اسلام کے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میں بوانا کے مقام پر اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ کون تھے؟ صحابی رسول تھے۔ مجھے آپ بتاؤ، کیا یہ وہاں جا کر یہ اونٹ لات کے نام پر ذبح کرتا، منات یا عزا کے نام پر ذبح کرتا؟ نہیں، یہ صحابی رسول ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرتا۔ جب اس نے نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر اس سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہاں پر کوئی میلہ شیلہ لگتا تھا، وہاں میں کوئی غیر اللہ کی پرستی عبادت ہوتی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تو پھر جا کے بھلے وہاں اپنی نظر پوری کر، بھلے وہاں جا کے اونٹ ذبح کر۔ اب اس حدیث پر غور کریں، اگر صرف اللہ کے نام لینے سے معاملہ کافی ہو جاتا اور اس کے بعد کے معاملات میں بندہ آزاد ہوتا تو پھر نبی کریم علیہ السلام صحابی سے کیوں پوچھتے؟ آپ کا اس سے پوچھنا یہ چیز کی دلیل ہے کہ آپ بھلے کوئی جانور بسم اللہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کسی ایسے علاقے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف منسوب کرتے ہیں تو محمد کریم علیہ السلام کی شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ تو اس بنیاد کو آپ دیکھیں تب بھی آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ یہ جو نیاز کی جاتی ہے یہ غیر شرعی ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب ہے۔ پھر اس معاملے کو مزید آپ آگے لے کے جائیں تو بعض لوگ اس کو جائز کرنے کے لیے مختلف عذر تلاش کرتے ہیں کہ دیکھو حسین سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا تھا تو انہوں نے اپنی ماں کے نام کیا تھا۔ حالانکہ اول بات تو یہ ہے کہ وہ جس روایت کا حوالہ دیتے ہیں وہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، وہ صحیح ثابت ہی نہیں ہے کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے جو
سعید بن مسیب ہے، ان سے ملاقات ہی نہیں، وہ روایت منقطع ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ کنواں کھود رہے ہیں اللہ کے لیے اور فلاں کے لیے، ایسے تو نہیں تھا۔ ان کی سوچ یہ تھی، ایک تو یہ روایت صحیح، اگر کوئی اس پر دوڑے تو یہاں سے بھی نیاز ثابت نہیں ہوتی کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا ثواب اجر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے، ہمارے والدین کو بھی دے۔ تو اس کا معاملہ تو نیاز سے بالکل برعکس ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ ہر چیز کا نام رکھتے ہیں، بلکہ ایک میں خطیب کو مفتی کو سن رہا تھا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ دیکھو ہر دنیا میں ہر چیز کا نام رکھا ہوا، یہ فلاں کی چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے، یہ فلاں کی۔ بھائی دنیا کی بات نہیں ہو رہی، عبادات کی بات ہو رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ 23 سالہ زمانے میں، پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں، عشرہ مبشرہ کے زمانے میں، بدری صحابہ، خندق والے صحابہ، تمام تر صحابہ، تمام تر اہل بیت، ان میں سے کسی ایک نے کوئی ایسا عمل کیا ہو، کہا ہو یہ نظر اللہ کی ہے، یہ نیاز فلاں کی ہے۔ آپ کسی بھی مکتب فکر کے ہو، آپ صرف مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایسا کرنا نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ کے اصحاب سے، اہل بیت سے ثابت ہے؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو مجھے بتاؤ کیا ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ کو علم آ گیا؟ وہ بے خبر تھے، آپ باخبر تھے۔ اگر ان چیزوں کی گنجائش ہوتی تو وہ ذات اقدس ضرور گنجائش نکلتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو نظر کی جاتی، یہ جو اس مہینے میں نیاز کی جاتی ہے، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بڑے ظلم کی بات دیکھو نا، کئی مسلمان کہتے ہیں ہم خیرات کرتے ہیں، یہ خیرات ہے، تو باقی 11 مہینوں میں آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پاس کون سی قرآن و سنت کی دلیل ہے کہ آپ 11 مہینے چھوڑ کے محرم میں خیرات کریں؟ آپ کہتے ہیں ہم فی سبیل اللہ کرتے، ٹھیک ہے مان لیا فی سبیل اللہ کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے کون سی دلیل ہے کہ یہ خیرات آپ صرف اس مہینے میں کریں؟ کیا کسی عمل کو ایک وقت کے ساتھ خاص کرنا یہ آپ کا اختیار ہے؟ اگر جمعے کے دن لوگوں کا اکٹھے کرنا ہے تو یہ اجتماع کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے۔ حج کے دنوں میں لوگ اکٹھے ہوں، یہ اجتماع کس نے مقرر کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو آپ نے پورے سماج اور معاشرے کے اندر یہ جو ذہن بنا رکھا ہے کہ یہ عبادت ہوگی تو محرم الحرام کی ہوگی، یہ آپ نے یہ تعین کیا ہے، انتخاب کیا ہے، یہ کس بنیاد پر کیا ہے؟ اگر اللہ کے لیے تو پھر 11 مہینے کرو۔ تو بھائی ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر آپ کی بات سے کیسے وفا کی جاتی ہے، اس کے لیے آئیڈیل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے رہنمائی لیں۔ جب ہم ان سے رہنمائی لیتے ہیں تو نیاز کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس دین میں۔